دعا صرف اس کے لیے ہے جو آخرت میں بخشش کا طلبگار بنے۔ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی اچھائیاں اور نیکیاں دوسروں میں دیکھے اور دوسروں کو دینے کا موقع دے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی صحبت اختیار کر لے۔ اگر یہ نہ کر سکے تو کسی ایسے بندے کی صحبت اختیار کرے جو اللہ والا ہو، اس سے اس کی آخرت سنور جائے گی۔ علم حاصل کرنے والا امر و نواہی کی پابندی کرتا ہے، توکل کی حالت میں اپنے نفس کے عیوب اور اللہ کے احسانات پر نظر رکھے۔ اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے کسی کام نہیں، یہ ایک قید خانہ ہے۔ جو حق بات کہنے میں تامل کر کے چپ رہے وہ گونگا شیطان ہے۔ دولت مندوں کی تواضع درویشوں کے ساتھ دیانت ہے، اور دولت مندوں کے ساتھ درویشوں کی تواضع خیانت ہے۔ جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان صدق اختیار کرتا ہے وہ مخلوق سے فارغ ہو جاتا ہے۔ فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اگر کوئی طالب علم ہو تو اس کے ساتھ البتہ بڑھ کر سلوک کریں گے۔ حب علم فرض ہے تو طلب عین فرض۔ جو بندہ اپنی آنکھوں کو شہواتی کاموں سے اور جسم کو شہوت سے دور رکھتا ہے وہ جنت کا حقدار ہے۔ سب سے نیک اور بزرگ انسان وہی ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے اور ہر حال مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ تمام آدمیوں میں ذلیل تر انسان وہ ہے جو مالداروں کی چاپلوسی کرتا ہے اور ان کی خوشامد کرتا ہے اور مال بٹورتا ہے۔ خدا کا دین 3 چیزوں میں مبنی ہے: حق، عدل اور صدق۔ حق اعضاء پر ہے، عدل دل پر اور صدق عقل پر۔ سوتے وقت چارپائی کے نیچے نیم کے تازہ پتے رکھ دیا کرو، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ جو مرید ہو 3 باتوں پر عمل کرتا ہے: اول نیند کا غلبہ ہو تو سوتا ہے، دوم بھوک فاقے تک پہنچے تو کھاتا ہے، سوم گفتگو صرف ضرورت کے وقت کرتا ہے۔ قناعت یہ ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ میں نہ ہو اس کے لیے پریشان ہوا نہ پھر، اور اللہ پر سب کچھ چھوڑ دے۔